السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ درس حدیث سنن نبی داود، حدیث نمبر 226 آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہر صحیح حدیث ہی بڑی اہم ہے، ہمیں مکمل توجہ کے ساتھ سبق کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، تقابل کرنا چاہیے۔ ایک حدیث کی شرح میں جو بھی آپ کے پاس کتب حدیث ہیں، کتب شروحات ہیں، آپ ان میں مطالعہ کریں، تقابل کریں۔ ایک استاذ کا علم جہاں ختم ہوتا ہے، حقیقت میں وہاں سے علم شروع ہوتا ہے۔ تو جو علم کا پیاسا صحیح معنوں میں ہو، وہ بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اگر دل میں ہم اور غم لگ جائے علم کا، تو یہ ہم اور غم انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے۔ جو انسان علم کے ساتھ مخلص نہ ہو، وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتا، وہ دھوکہ ہی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کو بھی دھوکے دے گا، رشتہ داروں کو بھی دھوکے دے گا۔ آئیں ہم اللہ کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو عام کرنے کے لیے ہم مخلص ہو جائیں، علم کو سیکھیں۔ قرب قیامت ہے، فتنے ہی فتنے ہیں، فتنے ہی فتنے ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ ہر منٹ کے بعد نیا فتنہ، صبح نیا فتنے، شام کو نیا فتنے۔ ان فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھنے کا زبردست طریقہ، اپنے آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ چمٹا لیں، دین سیکھنا شروع کر دیں، علماء کی مجالس میں بیٹھنا شروع کر دیں، اپنا اوڑھنا بچھونا دین بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ سنن نبی داود، حدیث نمبر 226، باب فی الجنوب یؤخر الغسل۔ جنبی آدمی غسل مؤخر کر سکتا ہے۔ 6 بجے مثلا غسل فرض ہوا تو اسے کتنا غسل مؤخر کرنا جائز ہے؟ پہلے بھی بات گزر چکی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے مستقل باب قائم کیا، اس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے حدیث لائے۔ 226 نمبر، یہ حدیث حسن درجے کی ہے الحمدللہ۔ ابن ماجہ میں بھی ہے 1354 نمبر حدیث، سنن نسائی میں بھی ہے 223، 224 اور 405 نمبر حدیث۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر تحویل سند، وقال حدثنا احمد بن حنبل ما شاء الله، قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غزاف بن الحارث قال قلت لعائشہ، غزاف بن حارث کہتے ہیں میں نے امی جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل من الجنابہ، کیا آپ نے دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ غسل جنابت کرتے ہوں، فی اول اللیل او فی آخری، رات کے ابتدائی حصے میں کر لیتے تھے غسل، یا آخر رات میں غسل جنابت کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ قالت، امی جان امی عائشہ صدیقہ نے کہا، ربما اغتسل فی اول اللیل، بس اوقات رات کی ابتدا میں غسل کر لیتے تھے، وربما اغتسل فی آخرہ، اور بس اوقات رات کے آخری حصے میں غسل کرتے تھے۔ واضح ہے، جنابت لاحق ہوئی ہے تو فوراً غسل کر لیا، جنابت لاحق ہوئی فوراً غسل نہ کیا، رات کے آخری حصے میں کر لیا۔
رات کے آخری حصے میں کرنے کا مطلب سونے سے پہلے وضو کرنا ہے، جیسا کہ احادیث پیچھے کہ یہ گزر چکی ہیں۔ قلت، میں نے کہا، اللہ اکبر، الحمد للہ الذی جعل فی الامر ساعہ، یعنی راوی کہتے ہیں، غزیف بن حارث کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ اکبر، الحمد للہ الذی جعل فی الامر ساعہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس معاملے میں وسعت دی ہے۔ دین سارا ہی وسعتوں والا ہے، پر ہم عمل کریں۔ دین سارا ہی محبت والا ہے، پیارا ہے۔ دین اسلام سے بڑھ کر دنیا کا کوئی دین بھی ایسی صفات والا نہیں ہے جو صفات اللہ تعالیٰ دین اسلام میں رکھی ہیں۔ آئیں ہم دین اسلام سے محبت کریں۔ اللہ اکبر۔ قلت، میں نے کہا، یہ پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال، ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر اول اللیل ام فی آخری؟ امی جانا، کیا آپ نے دیکھا ہے نبی علیہ السلام کو کہ آپ وتر رات کے شروع میں پڑھتے تھے یا رات کے آخر میں؟ دوسرا سوال، قالت، امی جان نے کہا، ربما اوتر فی اول اللیل وربما اوتر فی آخری، بس اوقات نبی علیہ السلام نے رات کے شروع والے حصے میں وتر پڑھ لیتے تھے اور بس اوقات آخر میں پڑھ لیتے تھے۔ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمیں روٹین کا پتہ ہے، طبیعتوں کا، کہ عشاء کے بعد جلدی سو جائیں گے تو تہجد میں اٹھیں گے انشاءاللہ، تہجد بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، وتر بھی پڑھ لیں گے۔ اور جنہوں نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا رکھا ہے سر سے رات، وہ ان کو پتہ ہے بھی ڈرامہ چڑھنا ہے، فضول ہم نے باتیں کرنی ہیں، نیٹ پر 2 4 10 گھنٹے دینے ہیں، ان کو پتہ ہے صبح بھی اٹھا جائے یا نہ اٹھا جائے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں۔ وقت زندگی کا نام، زندگی وقت ہے، تو ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ اپنے ذات کا دشمن ہے، وہ صدقہ جاریہ چھوڑ نہیں رہا اپنے لیے۔ اچھے کام کر جائیں ہم تاکہ صدقہ جاریہ بن سکے۔ تو نماز وتر رات کے کسی حصے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے نہیں، لیکن تہجد کا افضل وقت، وتر کا افضل وقت وہ تہجد ہے، رات کا آخری پہر ہے۔ راوی کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ اکبر، الحمد للہ الذی جعل فی الامر سعہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے دین کے اندر وسعت رکھی ہے۔ تیسرا سوال، میں نے کہا ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجہر بالقرآن او یخافت بہ؟ تیسرا سوال، میں نے کہا، امی جان یہ بتائیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اونچی آواز سے پڑھتے تھے یا خاموشی سے؟ قرآن کریم کیسے پڑھتے تھے؟ امی جان نے کہا، ربما جہرا بھی وربما خافت، کبھی اونچی آواز سے پڑھتے، کبھی دھیمی آواز سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کبھی اونچی آواز سے اور کبھی دھیمی آواز سے، دھیمی کا مطلب خاموشی کے ساتھ۔ قلت، میں نے کہا، اللہ اکبر، الحمد للہ الذی جعل فی الامر سعہ، میں نے کہا اللہ اکبر، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے اس معاملے میں وسعت رکھی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اچھی بات، فائدے والی بات، منفرد بات سن کر ہماری زبانوں سے لفظ اللہ اکبر نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظ اللہ سے ہم نے 3 سال پڑھا، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو وہ استاد محترم ماشاءاللہ پڑھاتے پڑھاتے بڑی مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ وہ ان کی زبان سے نکل جاتا، اللہ اکبر۔ یہ بڑی اچھی صفت ہے۔ فضیلت شیخ المحدث شیخ الحدیث، ہماری محبوب شخصیت
عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ رحمتن واسعہ، جن سے ہم نے کافی استفادہ کیا. شیخ محترم بھی ان کی زبان سے ماشاءاللہ سبحان اللہ، لفظ سبحان اللہ بہت زیادہ مرتبہ ان کی عادت تھی. بات بات پر سبحان اللہ شریف آدمی، سبحان اللہ شریف آدمی. تو ہمیں اچھی عادتیں بنانی چاہیے. لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد. عرب کو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی زبان سے بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ بہت زیادہ مرتبہ نکلتا ہے. اللہم صلی علی محمد، صلی علی محمد. تو یہ اچھی عادات ہمیں اپنانی چاہیے. تو جو عادت انشاءاللہ ہماری بن جائے گی، ایمان اور یقین ہے اسی پر ہم اچھی عادت پر ہی زندگی گزاریں گے. اور ہو سکتا ہے جو ساری زندگی کلمہ پڑھتا رہا، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہتا رہا، فوتگی کے وقت بھی اللہ تعالیٰ وہی جملہ، مبارک جملہ زبان پہ جاری کر دے. اللہ تعالیٰ قادر ہے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قادر ہے. تو ہمیں اچھی صفات اپنانی چاہیے. تو قرآن کریم بھی اگر انسان تنہائی میں ہے تو اسی پڑھ لے. اگر پتہ ہے کچھ سوئے ہوئے ہیں، کچھ جاگ رہے ہیں تو درمیانی باز میں پڑھ لے. اگر پتہ ہے میرے اونچی پڑھنے سے بیدار ہو جائیں گے، پریشانی آئے گی، تو بندہ منہ کے اندر پڑھے. یہ صورتحال موقع مال دیکھ کر ہی قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے. اس سند میں 2 راوی پہلی بار آ رہے ہیں. برد بن سنان الشامی، ابو العلا الدمشقی. ماشاء اللہ دمشق کے تھے، بصرہ میں انہوں نے سکونت اختیار کی. امام ابن معین نے کہا سکا، ابو ذر رازی نے کہا لا باس بہ، آپ 135 ہجری میں فوت ہوئے. دوسرے راوی ہیں غزیف ابن الحارث ابو اسماء السکونی الحمسی. الشمالی بھی بعض نے کہا ہے، سا کے ساتھ الیمانی بھی کہا ہے، الکندی بھی کہا ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے. صحبت میں اختلاف ہے، صحابی ہیں یا نہیں. آپ نے سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا بلال، سیدنا ابو ذر، سیدنا ابو درداء اور ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم سے سنا ہے. آپ ان کے شاگرد ہیں. امام ابن سعد نے کہا کان سکا، آپ مروان بن حکم کے زمانہ میں فوت ہوئے. حدیث کا معنی ہم نے واضح کر دیا ہے.